أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورۃ النساء آیت نمبر 176. یہ اس سورت کی آخری آیت ہے اور اسی طرح پہلی منزل کی بھی آخری آیت ہے. سورۃ المائدہ سے پھر قرآن مجید کی دوسری منزل شروع ہوتی ہے. اس آیت میں کلالہ شخص کی میراث کی تفصیل ہے. اس صورت کے شروع میں آیت نمبر 12 میں بھی کلالہ کی میراث کا ذکر ہوا تھا. وہاں احتیافی بہن بھائیوں کا ذکر تھا، جبکہ یہاں حقیقی بہن بھائیوں کا ذکر ہے کہ کلالہ کی میراث میں ان کا کتنا حق ہے. کلالہ کون ہے؟ کلالہ وہ ہے کہ جو اس حالت میں فوت ہو جائے کہ نہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی زندہ ہو اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو. اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں جابر رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں وہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں میری عیادت کے لیے آئے. اس وقت مجھ پہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پہ ڈالا تو مجھے افاقہ ہوا. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی. تو اس میں کلالہ کی میراث کی تفصیل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یستفتونک، لوگ تم سے حکم پوچھتے ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کلالہ کی میراث کا حکم پوچھتے ہیں آپ سے. کلالہ وہ ہے جو اس حال میں مر جائے گا نہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی زندہ ہو اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو. اس کے مال کا کیا بنے گا، کیا حکم ہے اس کی میراث کا. اس کے بہن بھائی اگر ہو تو ان میں کس طرح تقسیم ہوگا. کلالہ کی میراث کے سلسلہ میں دو اصول مد نظر رکھے جائیں گے. نمبر 1، اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی موجود ہوں تو ستیلے محروم رہیں گے. نمبر 2، کلالہ کے بہن بھائیوں میں میراث اولاد کی طرح تقسیم ہوگی، یعنی اگر صرف ایک ہی بہن ہو تو اسے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہو تو ان میں 2/3 تقسیم ہوگا، اور اگر بہن کوئی نہ ہو صرف ایک ہی بھائی ہو تو تمام ترکہ کا وہی وارث ہوگا. اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو بھائیوں کو 2 حصے اور بہنوں کو ایک حصہ ملے گا. یستفتونک، لوگ تم سے حکم پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، فرما دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ کے میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح حکم فرماتا ہے. ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص مر جائے، لیس لہ ولد، نہ ہو اس کی کوئی اولاد، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے نصف ہے اس کے ترکہ میں سے. اس کے لیے آدھا مال ہے ما ترکا، اس کا جو وہ چھوڑ گیا. سگی بہن ہے، جب آپ شریک بہن ہیں تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ وارث ہوگا اس بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد. یعنی اگر اس کی بہن کلالہ تھی وہ مر گئی، اس بہن کی کل میراث کا بھائی وارث ہوگا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، بس اگر ہو 2 بہنیں ان دونوں کے لیے 2/3 اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر وہ ہو کئی بھائی بہنیں مرد اور عورتیں تو ایک مرد کے لیے مثل 2 عورتوں کے حصے کے ہیں. اگر کئی بھائی بہنیں ہیں تو بھائیوں کو 2 حصے ملیں گے اور بہنوں کو ایک حصہ ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، وضاحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں ہر مسئلے میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.